زیارت امین اللہ ان زیارت میں سے ایک ہے جو تمام معصومین کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس زیارت کو مخصوصاً امام علی ابن ابی طالب سے منسوخ کیا گیا ہے۔ آئیے اس یقین کے ساتھ یہ زیارت شروع کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری اس آواز کو بشکل دستک بنا کر تمام معصومین کے حرم تک پہنچائے گا، اور بالخصوص ان مسمار قبر مطہر پر جہاں آج ایک دیا بھی نہیں جلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی زمین پر، اس کے امانت دار اور اس کے بندوں پر اس کی حجت۔ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا، اس کی کتاب پر عمل کیا اور اس کے نبی کی سنتوں کی پیروی کی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ارادے سے آپ کی روح کو قبض کر لیا، اور آپ کے دشمنوں پر حجت قائم کی، جبکہ تمام مخلوق کے لیے آپ کے وجود میں بہت سی کامل حجتیں ہیں۔ اے اللہ، میرے نفس کو ایسا بنا کہ تیرے تقدیر پر مطمئن ہو، تیرے فیصلے پر راضی و خوش رہے، تیرے ذکر کا مشتاق اور دعا میں حریص ہو، تیرے برگزیدہ دوستوں سے محبت کرنے والا، تیرے زمین و آسمان میں محبوب و منظور ہو، تیری طرف سے مصائب کی آمد پر صبر کرنے والا، تیری بہترین نعمتوں پر شکر کرنے والا، تیری کثیر مہربانیوں کو یاد کرنے والا ہوں، تیری ملاقات کی خوشی کا خواہ ہوں، یوم جزا کے لیے تقوی کو زاد راہ بنانے والا ہوں، تیرے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے والا، تیرے دشمنوں کے طور طریقے سے دور اور دنیا سے بچ بچا کر تیری حمد و ثنا میں مشغول رہنے والا۔ اے معبود، بے شک ڈرنے والوں کے دل تیرے لیے بے تاب ہیں، شوق رکھنے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تیرا قصد کرنے والوں کی نشانیاں واضح ہیں، معرفت رکھنے والوں کے دل تجھ سے کانپتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرنے والوں کی آوازیں بلند ہیں اور ان کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، تجھ سے راز و نیاز کرنے والوں کی دعا قبول ہے، اور جو تیری طرف پلٹ آئے اس کی توبہ منظور و مقبول ہے۔ تیرے خوف میں رونے والے کے آنسو پر رحمت ہوتی ہے، جو تجھ سے فریاد کرے اس کے لیے داد رسی موجود ہے، جو تجھ سے مدد طلب کرے اس کو مدد ملتی ہے، اپنے بندوں سے کیے گئے تیرے وعدے پورے ہوتے ہیں، تیرے ہاں گزر خواہوں کی خطائیں معاف اور عمل کرنے والوں کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے رزق و روزی تیرے جانب سے ہی آتی ہے اور ان کو مزید عطائیں حاصل ہوتی ہے، طالبان بخشش کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ساری مخلوق کی حاجتیں تیرے ہاں سے پوری ہوتی ہے، تجھ سے سوال کرنے والوں کو بہت زیادہ ملتا ہے اور پے در پر عطائیں ہوتی ہے، کھانے والوں کے لیے دسترخواں تیار ہے اور پیاسوں کے خاطر چشمے بھرے ہوئے ہیں۔ اے معبود، میری دعائیں قبول کر لے، اس ثنا کو پسند فرما، مجھے میرے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے کہ واسطہ دیتا ہوں محمد، علی و فاطمہ، حسن و حسین کا، بے شک تو مجھے نعمتیں دینے والا، دنیا و آخرت میں میری آرزو کی انتہا اور میرے امیدوں کا مرکز ہے۔ تو میرا معبود، میرا آقا اور میرا مالک ہے، ہمارے دوستوں کو معاف فرما، دشمنوں کو ہم سے دور کر، ان کو ہمیں ایذا دینے سے باز رکھ، کلمہ حق کا ظہور فرما اور اسے بلند قرار دے، کلمہ باطل کو دبا دے اور اس کو پست قرار دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔